بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا چلوں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی ویڈیو میں ہم بی ایڈ تھرڈ سیمسٹر کی بک کوڈ 8610 ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ لرننگ، آج ہم اس بک کا ریویو کریں گے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا کوسچن ہے ایکسپلین گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، ایکسپلین جنرل پرنسپلز، ایشوز اینڈ فیکٹرز آف چائلڈ ڈیولپمنٹ۔ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، اس سے ریلیٹڈ جو قوانین ہوتے ہیں، بچے کی بڑھوتری میں جو ایشوز ہوتے ہیں، ان ایشوز اور عناصر کو ڈسکس کریں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گروتھ کی۔ گروتھ کیا ہوتی ہے؟ پروسیس آف انکریزنگ ان فزیکل سائز، جسمانی اعضاء میں اضافے کا نام گروتھ کہلاتا ہے۔ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ سرٹن چینجز that occur within the lifespan of an individual from conception till death۔ پیدائش سے لے کر موت تک ایک بندے کی زندگی میں جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں، چاہے وہ ذہنی ہوں، جسمانی ہوں، معاشی ہوں، سوشل ہوں یا ایموشنل ہوں، ان تمام تبدیلیوں کو ہم ڈیولپمنٹ کہیں گے۔ جنرل پرنسپلز کی بات کرتے ہیں، جنرل پرنسپلز آف چائلڈ ڈیولپمنٹ۔ اب بچے کی بڑھوتری کے جو کچھ بنیادی قوانین ہیں، ان قوانین کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لائف لانگ، جو بڑھوتری ہے، جو احساسات جذبات میں تبدیلی ہے، یہ لائف لانگ ہوتی ہے، ساری زندگی یہ عمل تبدیلی کا جاری رہتا ہے۔ ملٹی ڈائمینشنل، یعنی یہ جتنی بھی تبدیلی ہے یہ صرف ایک ہی سمت میں نہیں ہوتی، یہ مختلف سمتوں میں جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، جتنے بھی بچے ہیں 2 سے لے کر 7 سال کی عمر تک، ان کا ذہن بڑھتا ہے، ان کی عقل بڑھتی ہے، ان کی سوچ بڑھتی ہے، ان کی چھونے کی حس، محسوس کرنے کی حس، یہ ساری حصیں بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، یعنی ایک سے زیادہ جو ہے نا فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے انوالوز بوتھ گینز اینڈ لاسز، یعنی ڈیولپمنٹ فائدہ بھی دیتی ہے اور نقصانات بھی پہنچاتی ہے۔ جب ایک بچے کی ذہنی استعداد بڑھتی ہے تو بہت سارے ایسے کام جو اس نے پہلے نہیں کیے ہوتے وہ کر لیتا ہے، لیکن جب ذہنی استعداد، جسمانی استعداد بڑھتی ہے تو بہت سے ایسے کام بھی سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے جو وہ نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے ڈیولپمنٹ از پلاسٹک۔ پلاسٹک کا مطلب وہی ہے لائف لانگ، یہ کنٹینیوسلی جاری رہتی ہے اور صرف زندگی کے ایک شعبے میں نہیں بلکہ بہت سارے شعبوں میں جاری رہتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کانٹیکسٹ ہسٹری۔ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا تعلق ہسٹری کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے بچے دیکھیں قد میں لمبے یا پھر اس کے علاوہ موٹے صحت مند ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو کچھ جو والدین دبلے پتلے ہوتے ہیں ان کے بچے بھی دبلے پتلے ہی ہوتے ہیں۔ ایشوز میں سب سے پہلا ایشو ہے کنٹینیوس اور ڈسکنٹینیوس ڈیولپمنٹ کا۔ کنٹینیوس کا مطلب ہے کہ بچے کی بڑھوتری اس کی ذہنی استعداد اس کی عمر سے کافی حد تک زیادہ ہو جائے، اور ڈسکنٹینیو کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے کی بڑھوتری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ذہنی اعتبار سے یا پھر جسمانی اعتبار سے وہ رک جائے، یعنی بچہ ہو سکتا ہے 10 سال کا ہو جائے لیکن اس کا جو قد ہے وہ ہو سکتا ہے 3 سال کے بچے جتنا ہو، یعنی اگر بچہ بڑھتے بڑھتے اس کی عمر 15 سال 20 سال ہو گیا لیکن اس کا قد چھوٹا رہ جائے تو یہ ڈسکنٹینیوس آف چائلڈ ڈیولپمنٹ ہوگا، یہ ایک ایشو ہے۔ دوسرا سنگل یا پھر ملٹیپل کورس، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ذہنی طور پر تو بڑھ رہا ہے لیکن جسمانی طور پر وہ نہیں بڑھ رہا، یا جسمانی طور پر تو بڑھ رہا ہے لیکن ذہنی طور پر ابھی وہ بالکل ہی بچہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان 25 سال کی عمر میں اپنی بہترین ذہنی اور جسمانی استعداد کو پہنچ جاتا ہے، یعنی جتنی بھی اس نے ہائٹ لینی ہے 25 سال کی عمر تک وہ لے گا، اس کے بعد ہائٹ رک جاتی ہے اور انسان کا جو ذہنی معیار ہے وہ بھی 25 سال کی حد تک جا کر پیک کو پہنچ جاتا ہے۔ تو نیچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فطرت کے قوانین کے مطابق یعنی 25 سال کی عمر تک بچے کی ہائٹ جتنی ہونی ہے وہ ہو جائے، جبکہ نرچر کا مطلب یہ ہے کہ 25 سال سے زیادہ بھی عمر ہو جائے تب بھی بندے کا قد چھوٹا ہی رہے، 25 سال سے زیادہ عمر ہو جائے تب بھی بندے کا قد بڑھتا ہی رہے۔ تو یہ نیچر اور نرچر میں فرق ہے کہ یعنی فطرت کے قوانین کے مطابق جو بڑھوتری ہوتی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی، اس کو ہم نیچر سے کنسیڈر کریں گے، جبکہ نرچر کا مطلب یہ ہے کہ قدرت کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں ان سے ہٹ کر اس بندے کی گروتھ ہو رہی ہے، چاہے وہ مینٹل گروتھ ہو چاہے وہ فزیکل گروتھ ہو۔ اب فیکٹرز کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فیکٹر ہے بائیولوجیکل فیکٹر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بچوں کے پیرنٹس صحت مند ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اچھی خوراک بھی دیتے ہیں، تو نتیجے میں ان کے بچے اچھی طرح سے پھلتے پھولتے ہیں، ان کی ذہنی استعداد بھی اچھی ہوتی ہے کیونکہ ان کے گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کی فزیک بھی ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ انہیں کھانے پینے میں بھی اچھا جو فوڈ ہے وہ دیا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے انوائرمنٹل۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ فلانی جگہ پر گیا ہے، واپس آیا تو یار وہ تو بڑا پھول گیا ہے، وہ بڑا صحت مند ہو گیا ہے، تو ماحول بھی بڑا اثر کرتا ہے انسان کی مینٹل اور فزیکل گروتھ میں۔ تیسرا پوائنٹ ہے ارلی ایکسپیرینسز۔ ابتدائی تجربات بچے کے کچھ ہوتے ہیں، یعنی اگر بچہ شروع سے فوبیاز کا شکار ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی
مینٹل گروتھ نہ ہو، وہ بار پر ڈرتا رہے اور پریشان ہوتا رہے۔ اسی طرح اگر فزیکل گروتھ کی بات کی جائے، بچپن میں ہی اگر کسی بچے کا کوئی بازو ٹوٹ گیا یا اس طرح کوئی مسئلہ پریشانی ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 2 ہے ایکسپلین انٹیلیجنس، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اینڈ میجرمنٹس آف انٹیلیجنس۔ انٹیلیجنس ذہانت کیا ہوتی ہے یا پھر عقلی بڑھوتری کیا ہوتی ہے، اس کو ماپنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ بیان کریں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹیلیجنس کی۔ دا ایبلٹی ٹو ایکوائر اینڈ اپلائی نالج اینڈ اسکلز، وہ صلاحیت جو ہمیں علم حاصل کرنے اور اس حاصل شدہ علم کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، اس کو ہم انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ کمبینیشن آف ویریس ویلیوز، یہ بہت ساری ویلیوز، بہت ساری خوبیوں کا مجموعہ ہوتی ہے انٹیلیجنس۔ اسپیرمین کہتے ہیں انٹیلیجنس از ملٹی فیسٹڈ، یعنی انٹیلیجنس آپ کو زندگی کے ایک سے زیادہ قسم کے مسائل حل کرنے کا طریقہ سکھا دیتی ہے۔ اسٹرنبرگ کے مطابق انٹیلیجنس 3 پوائنٹس پر مشتمل ہوتی ہے: انالیٹیکل تھنکنگ، کریٹیو انٹیلیجنس، پریکٹیکل انٹیلیجنس۔ انالیٹیکل تھنکنگ کا مطلب ہوتا ہے ذہن میں آنے والی سوچ۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آ گیا اور آپ نے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے تو آپ سوچیں گے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے، تو یہ سوچ کو ہم کہتے ہیں انالیٹیکل تھنکنگ۔ کریٹیو انٹیلیجنس، جو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو نتیجے آپ کے ذہن میں آئیں، طریقے آپ کے ذہن میں آئیں، آپ ان طریقوں کو مزید نکھاریں اور جو بہترین طریقہ ہے آپ اس طریقے کا انتخاب کریں۔ پریکٹیکل انٹیلیجنس، پھر جو طریقہ آپ نے چوز کر لیا ہے، بہت سارے طریقوں میں سے آپ اس طریقے کو حل کرنے کے لیے امپلیمنٹ کر دیں۔ نیکسٹ ہے جی میجرمنٹس آف انٹیلیجنس۔ انٹیلیجنس ماپنے کے طریقے کیا ہیں؟ سب سے پہلا ہوتا ہے انڈیویجول ٹیسٹ، یعنی انفرادی طور پر آپ بچوں کے ٹیسٹ لیں۔ 2 فیمس ٹیسٹ، انڈیویجول ٹیسٹ میں 2 سب سے مشہور ٹیسٹ ہیں۔ اسٹینفورڈ بائنر ٹیسٹ، پہلا جو ٹیسٹ ہے اس کا نام ہے اسٹینفورڈ بائنر ٹیسٹ، 1904 اگینسٹ فرینچ گورنمنٹس کال۔ یہ اسٹینفورڈ بائنر نے دیا تھا جناب، فرینچ حکومت کی جو کال آئی تھی اس کال کے رد عمل کے طور پر انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا، یعنی گورنمنٹ والوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ انٹیلیجنس ماپنے کا کوئی حقیقی کوئی اصلی طریقہ ایجاد کیا جائے، تو انہوں نے یہ ورک کیا تھا۔ انڈیویجول ٹیسٹ میں دوسرا ٹیسٹ ہے ویسکولر ٹیسٹ، اس میں بھی 2 بنیادی پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے جناب ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، پوٹینشیل ٹو پرفارم ایکشن۔ اس میں دیکھا جاتا تھا کہ ایک بچے کے اندر کسی بھی کام کو نبھانے کی صلاحیت کس حد تک موجود ہے، یعنی کام کرنے کی صلاحیت کتنی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اچیومنٹ ٹیسٹ، ایکچوئل نالج آف اے پرسن۔ اس میں دیکھا جاتا تھا کہ ایک مسئلے کے بارے میں بچے کے پاس حقائق کس حد تک موجود ہے، یعنی کتنی اس کے پاس معلومات ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے کتنے طریقے اس کے پاس موجود ہیں۔ انٹیلیجنس ماپنے کے لیے جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے گروپ انٹیلیجنس ٹیسٹ، یعنی ایک ساتھ گروپ میں سب کا ٹیسٹ لے لیا جائے۔ اس سے تو بچت بھی ہوگی پیسے کی بھی اور وقت کی بھی، بجائے اس کے کہ ایک بچے کے جناب ٹیسٹ لیا جائے، اس کی ذہانت ماپی جائے، سب کی ایک ساتھ ہی ذہانت ماپی جاتی ہے۔ اب فائدے کیا ہیں اس کے؟ ٹائم سیونگ، لمیٹیشنز، ریڈیوس ایکسپینسز، یہ ایزی پوائنٹس ہیں، ان کو ایلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں۔ کویسچن نمبر 3، ایکسپلین کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری آف پیاجے and Vygotsky. Also highlight children's cognitive development at elementary level. ایلیمنٹری لیول پر بچے کی عقلی بڑھوتری، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، ذہنی بڑھوتری کیسے ہوتی ہے، اور پیاجے اور وائگوٹسکی کی جو تھیریز ہیں وہ بیان کریں۔ جان پیاجے کی بات کرتے ہیں۔ ہی از اے سوئس سائیکالوجسٹ اینڈ ریسرچر، یہ سوئٹزرلینڈ کا سائیکالوجسٹ ہے اور ریسرچر بھی ہے۔ ہی ایکسپلینڈ ہز تھیوری آف چائلڈس کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ان 4 stages. بچے کی جو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اس کو اس نے 4 پوائنٹس میں ایکسپلین کیا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے سینسری موٹر۔ چلڈرن یوز دیئر سینسز ٹو گین نالج فرسٹ 2 years آف لائف۔ کہتا ہے کہ بچہ زندگی کے ابتدائی 2 سالوں میں اپنے سینسز کا استعمال کرتے ہیں اور معلومات اکٹھی کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ پری آپریشنل، فرام year 2 to 7 پری اسکول ٹائم a child's abilities increase and learns use of different objects۔ 2 سے لے کر 7 سال کی عمر تک کا یہ عرصہ ہوتا ہے، اس میں بچہ مختلف آبجیکٹس جو اپنے ارد گرد دیکھتا ہے ان کا استعمال سیکھ جاتا ہے۔ کنکریٹ آپریشنل، فرام year 7 to 11 7 سے لے کر 11 سال کی عمر تک کے عرصے کا یہ دورانیہ ہوتا ہے۔ چائلڈ ایکٹس اکارڈنگ ٹو لاجیکل رولز، اب بچہ لاجک کے مطابق جو کام ہے صرف وہی کرتا ہے۔ ہز تھنکنگ پاور انکریزز، تھنکس لاجیکلی، اس کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے، یعنی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اگر آگ میں نے ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ جل جائے گا، یعنی وہ شعور میں ذرا مزید پروان چڑھ جاتا ہے۔
اس کی شعوری صلاحیت مزید پروان چڑھ جاتی ہے۔ فارمل آپریشنل، چلڈرن گیٹ ریڈی ٹو پرفارم ایبسٹریکٹ آپریشنز وداؤٹ اینی کنکریٹ تھنگس۔ اس سٹیج پر بچہ بغیر کسی ایگزامپل کو دیکھے اسے جو کام کہا جائے وہ کام کر لیتا ہے، یعنی 2 + 2 4، ہم نے اس کو جمع کا فارمولہ سکھا دیا ہے، تو اب نیکسٹ ہم اس فارمولے کے مطابق اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ سوال حل کرو، یا یہ نہیں کہیں گے کہ فارمولہ اپلائی کرو، بس ہم نے کوسچن بولنا ہے کہ 3+2، وہ ڈائریکٹ آنسر نکال کے لے آئے گا، ٹھیک ہے، اور ایکسپلین بھی کر دے گا کہ اس وجہ سے یہ 5 آنسر آیا ہے۔ During his points, Piaget underestimated the role of culture, language and environmental influences. پیاجے نے اپنی اس تھیری میں ماحول، ثقافت اور زبان کا جو اثر ہوتا ہے بچے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ میں، اس کو اگنور کر دیا تھا، اور وائگوٹسکی نے انہی 3 پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ کلچر، لینگویج اور انوائرمنٹ، اس کا کہنا تھا کہ بچے کی بڑھوتری میں ماحول، زبان اور جو اس کے ارد گرد کلچر موجود ہے اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ چلڈرن کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ایٹ ایلیمنٹری لیول، ایلیمنٹری لیول پر بچے کی ذہنی جو بڑھوتری ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کون کون سے کام کرنا سیکھ جاتے ہیں اور کون کون سے کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پلے، سپورٹ، کوئی بھی گیم، کوئی بھی کویسچن، بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی سپورٹ کریں، ان کی ہیلپ کریں اور ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آبجیکٹ پلے، مختلف آبجیکٹ سے کھیلنا اور ان آبجیکٹس کی مدد سے کویسچنز حل کرنا وہ سیکھ جاتے ہیں۔ رول پلے، ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی بھی کام میں، کسی بھی ایکٹیویٹی میں میں اپنا کردار نبھاؤں۔ ہینڈ ریٹن ایکٹیویٹیز، یہ بھی ایک ایکٹیویٹی کی قسم ہے جس میں بچے اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنی جتنی بھی کویسچنز ہیں یا جو پرابلمز ٹیچر ان کے سامنے رکھتے ہیں ان کو جیسچرز کی مدد سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 4 ہے ایکسپلین کائنڈز اینڈ کازز آف انڈیویجول ڈفرینسز اینڈ جنرل ایبلٹی ٹیسٹ۔ انڈیویجول ڈفرینسز کیا ہیں، ان کی اقسام، ان کی وجوہات بیان کریں، اور انڈیویجول ڈفرینسز چیک کرنے کے جو ٹیسٹ ہیں وہ ٹیسٹ بھی بیان کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن اور پیپر میں بھی آتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈیویجول ڈفرینس کیا ہوتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہر بندہ دوسرے سے مختلف نظر آ رہا ہوگا، کوئی زیادہ عقل مند ہے، کوئی کالا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی موٹا ہے، تو ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہے، تو اسی کو انڈیویجول ڈفرینس کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں انڈیویجول ڈفرینس کی کائنڈز یا پھر کازز کی۔ اب بات کرتے ہیں کائنڈز اور کازز کی۔ کچھ کازز لکھی ہوئی ہیں، ایزی ہیں، ہم صرف ان کو پڑھ لیتے ہیں اور ڈائریکٹ میجرمنٹس پر چلتے ہیں۔ ایبلٹی ڈفرینس، کرونالوجیکل ڈفرینسز، پرائمری موٹر ایبلٹی، ریڈینس فار لرننگ، کرسٹلائزڈ ڈفرینس اور فلوئڈ ایبلٹی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کائنڈز اینڈ کازز ہو سکتی ہیں، آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق لکھ سکتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں میجرمنٹ ٹولز فار انڈیویجول ڈفرینسز کی۔ انڈیویجول ڈفرینسز چیک کرنے کے جو طریقہ کار ہیں، جو ٹیسٹ ہیں، وہ کون کون سے؟ سب سے پہلے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، پرسنالٹی ٹیسٹ، جنرل ایبلٹی ٹیسٹ، کریکولم بیسڈ ٹیسٹ، کمپیٹنس ٹیسٹ، MCQs ٹیسٹ اینڈ کمپیوٹر ٹیسٹ۔ ان میں ایک پوائنٹ ذرا ڈیفیکلٹ ہے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے صلاحیت، ٹھیک ہے، بچے میں کام کرنے کی صلاحیت کتنی ہے۔ آپ ٹیسٹ لیں، اس کو کوئی کویسچن دیں اور دیکھیں کہ کیا بچہ وہ والا کویسچن سالو کر سکتا ہے، اسے کوئی سچویشن دیں اور کہیں اس سچویشن میں آپ نے یہ رزلٹ نکال کر لانا ہے، تو کیا بچہ وہ ٹاسک پرفارم کر پائے گا یا نہیں۔ یہ ہوتی ہے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ۔ کویسچن نمبر 5 ہے ایکسپلین لینگویج اینڈ اٹس کمپوننٹس، لینگویج اور اس کے کمپوننٹس بیان کریں، اینڈ ہائی لائٹ اسکینر اینڈ چومسکیز تھیریز، اسکینر اور چومسکی کی تھیریز بیان کریں۔ واٹ از لینگویج؟ سسٹم آف کمیونیکیشن تھرو سمبل، سمبل کی مدد سے بات چیت کرنے کا نام لینگویج ہے۔ کمپوننٹس میں سب سے پہلا ہے فونیم، اسمالسٹ میننگ فل ساؤنڈ، چھوٹی سے چھوٹی لیکن معنی سے بھری ہوئی آواز کو ہم فونیم کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہیٹ، اوئے، ادرا، کم، گو، بلا بلا بلا۔ فونالوجی، ساؤنڈ پروڈکشن، یعنی ہم مختلف الفاظ کس طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں، کس طرح سے ہم الفاظ بناتے ہیں، زبان، دانتوں اور حلق کا استعمال کر کے ہم جب الفاظ بناتے ہیں تو اس ساری اسٹڈی کو فونالوجی کہتے ہیں۔ مورفولوجی، اسٹڈی آف ورڈز، یعنی مختلف الفاظ کی اسٹڈی کی جاتی ہے کہ ایک لفظ دوسرے سے کس طرح مختلف ہے، کیوں مختلف ہے۔ سائنٹیکس، اسٹڈی آف سینٹینس اسٹرکچر، الفاظ ملے ہیں، جملہ بنا ہے، جملے میں سبجیکٹ کہاں ہے، ورب کہاں ہے، ناؤن کیا ہے، پرو ناؤن کیا ہے، یہ ساری اسٹڈی سینٹیکس کہلاتی ہے۔ سیمینٹکس، اسٹڈی آف سینٹینس اسٹرکچر، یہ غلط لکھا ہے، سیمینٹکس کا مطلب ہوتا ہے معنی کی پڑھائی کرنا، یعنی ایک لفظ کا جو معنی ہے اس معنی پر بحث و مباحثہ کرنا اور یہ دیکھنا کہ ایک فلاں لفظ کا جو خاص فلاں معنی رکھا گیا وہ فلاں وہی معنی کیوں سوٹیبل ہے۔ فار ایگزامپل گو کا معنی جانا ہے، تو جانا ہی کیوں ہے، گو کا معنی آنا بھی تو ہو سکتا تھا، تو جو معنی رکھا گیا وہ کیوں رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے اور یہ اسٹڈی کی جاتی ہے کہ فلاں لفظ کا فلاں معنی ہے تو کیوں ہے۔ نیکسٹ ہے پریگمیٹکس، اسٹڈی آف یوز آف لینگویج، کسی بھی زبان کا استعمال پریگمیٹکس کہلاتا ہے۔
स्किनर्स थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। स्किनर के मुताबिक बच्चे देखने से सीखते हैं या फिर जब उनको पनिशमेंट दी जाती है उसके रिएक्शन के तौर पर वो सीखते हैं, या फिर जब उनको कोई रिवार्ड दिया जाता है, शाबाश दी जाती है, तो बच्चों को हौसला मिलता है और वो सीखते हैं। चॉम्स्कीज नेटिव थ्योरी। चॉम्स्की क्या कहते हैं नेचुरल मेंटल एबिलिटी टू लर्न। चॉम्स्की कहता है कि बच्चे के जहन में सीखने के लिए एक सोच उसकी पैदाइश के साथ ही डाल दी जाती है, जिसकी वजह से वो सीखता है। उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वो बात करे, दूसरे से हम कलाम हो, और यही हम कलाम होने की ख्वाहिश उसको सीखने पर मजबूर करती है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन मॉरल डेवलपमेंट फैक्टर्स एंड थीरीज। मॉरल डेवलपमेंट क्या है, इसके फैक्टर्स और थीरीज बयान करें। व्हाट इज़ मॉरल डेवलपमेंट? सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, सही और गलत की पहचान मॉरल डेवलपमेंट कहलाती है। अब मॉरल डेवलपमेंट किन फैक्टर्स की वजह से परवान चढ़ती है, यानी बच्चे को सही और गलत की पहचान कहाँ से और किस वजह से होती है। तो सबसे पहला फैक्टर है फैमिली। फैमिली में जिस चीज़ को देखता है कि वो सही है उसको अडॉप्ट कर लेता है, और जो काम घर वाले या फैमिली वाले नहीं करते बच्चा उसकी तरफ नहीं जाता। दूसरा फैक्टर है जी स्कूल्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी, एज एंड कल्चर। थीरीज़ में पहले बात करते हैं पियाजे की थीरी की। पियाजे की थीरी के 2 पॉइंट्स हैं। वो कहता है कि कुछ आदतें बच्चों को ऐसी पड़ जाती हैं कि जो बचपन में उनकी आदतें बन जाती हैं लेकिन वो उम्र के ख़ास हिस्से तक जारी रहती हैं। अक्सर कुछ बच्चों को जो आदतें पड़ जाती हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं, और कुछ तो इतनी पुख्ता होती हैं कि वो फितरत बन जाती हैं और फिर वो कभी भी नहीं बदलती। दूसरा पॉइंट उसका यह है कि कुछ बच्चे जिनकी उम्र 10 या उससे ज़्यादा साल हो जाती है उनको रूल्स की समझ बूझ आ जाती है, यानी अगर कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो गलत है और उनकी आदत बन चुका है, तो जब 10 साल या उससे ज़्यादा की उनकी उम्र होती है तो उनको पता चल जाता है कि ये काम जो मेरी आदत बन चुका है वो गलत है, इसलिए उसको वो छोड़ देते हैं, यानी उनको रूल अच्छे और बुरे की समझ बूझ आ जाती है। कोलबर्ग की थ्योरी 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले वो कहता है कि बाज़ हरकतें बच्चे ऐसी करते हैं जिनका उनको इल्म नहीं होता कि वो सही है या फिर गलत, तो जब उनको सज़ा दी जाती है तो उनकी गलत हरकतें वो छोड़ देते हैं, और जो काम उनके ठीक होते हैं और एक्सेप्टेबल होते हैं उनके पेरेंट्स उनको उस पर शाबाश देते हैं या रिवॉर्ड देते हैं, तो इस तरह वो सही काम जारी रखते हैं और गलत कामों को छोड़ देते हैं। दूसरा पॉइंट है वो कहता है अ चाइल्ड डेवलप्स हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट, केयर, ETC, कि कुछ ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा आता है, उम्र ऐसी आती है बच्चों की जहाँ पर उनको पता चल जाता है कि ट्रस्ट, केयर, जस्टिस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये रूल्स क्या हैं, यानी गुड क्या है और बैड क्या है। थर्ड पॉइंट भी कहता है अ चाइल्ड एक्ट्स एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू हिज मोरल्स। बच्चा अपनी उम्र, अपने इखलाक जो उसको सिखाए गए और अपने रूल्स जो उसको बताए गए हैं या वो जो जान चुका है उनके मुताबिक बिहेव करना सीख लेता है। उसे पता चल जाता है बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, अपने हम उम्र लड़के के साथ कैसे बात करनी है, अपने वालिदैन से कैसे बात करनी है और दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है। तो इस तरह की बातें सीख जाते हैं बच्चे। तो ये थी जनाब 2 थीरीज पियाजे की और तीसरी कोलबर्ग की थीरी। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन इमोशनल डेवलपमेंट एंड इट्स फैक्टर्स। अब इमोशनल डेवलपमेंट और उसके फैक्टर्स बयान करें। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ ए चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, फीलिंग फ्रॉम बर्थ टिल एडोलेसेंस। बचपन से लेकर या फिर पैदाइश से लेकर बलूगत की उम्र तक एक बच्चे के अक्ल में, उसकी समझ में और उसके एहसासात में जो तब्दीली आती है उसको इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। अब इमोशनल डेवलपमेंट कैसे इफेक्ट होती है उसके फैक्टर्स जानते हैं। केयरिंग इन्वायरमेंट, बच्चे को जब इसके इर्द गिर्द केयरिंग इन्वायरमेंट मिलेगा, उसकी केयर मिलेगी, उसे प्यार मिलेगा, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को नज़र आएगी, तो फिर उसकी इमोशनल डेवलपमेंट जो है ना वो होगी। इमोशनल नॉलेज, बच्चे को पता होगा कि अगर चोट लगी है तो मैंने रोना है, और रोने पर जब उसके वालिदैन, उसके घर वाले उसको दिलासा दें, तसल्ली देंगे, तो नेक्स्ट टाइम वो भी सीख जाएगा कि जब वो बड़ा होगा तो उसके सामने अगर किसी और को चोट लगती है तो वो भी इसी तरह की इमोशनल अटैचमेंट शो करेगा। नेक्स्ट है सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमोशनल डेवलपमेंट के फैक्टर्स की बात की जाए तो एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बयान किए थे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 4 बयान करेंगे। ये 8 स्टेजेस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आ सकती हैं और आते भी हैं। एरिक एरिक्सन गेव 8 फैक्टर्स वी विल डिस्कस हियर 4। सबसे पहला फैक्टर था ट्रस्ट, मिसट्रस्ट। बच्चे में सबसे पहली जो एबिलिटी आती है वो किसी पर एतमाद करना या फिर एतमाद ना करना आता है। फ्रॉम 12 to 18 मंथ, जब बच्चे की उम्र 12 से 18 साल की होती है तो या तो वो किसी पर एतमाद करता है, यानी जब उसे लोग उठाने की कोशिश करें, उसे प्यार करने की कोशिश करें तो या तो उनके पास चला जाता है या फिर उनको देखकर ही डर जाता है। तो यह है ट्रस्ट या फिर मिड ट्रस्ट। दूसरा पॉइंट है ऑटोनॉमी। इसका मतलब है कि बच्चा अपनी मर्जी से कुछ काम करने की कोशिश करता है, यानी इसके सामने अगर आग जल रही है तो उसे पता नहीं होगा कि इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, तो वो आग में कूद जाएगा या आग को हाथ लगा लेगा। ये 18 माह से लेकर 3 साल तक की उम्र होती है जिसमें बच्चा कुछ एक्शंस करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्री,
inferior. 6 साल से लेकर 12 साल तक की उम्र में बच्चे के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा हो जाता है, या तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन बन जाता है या होता है, या फिर उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अक्सर बच्चे डरे डरे सहमे सहमे होते हैं। स्कूल्स में भी हम देखते हैं कि वो इतना पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि उनके मुकाबले में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्रीज होते हैं, जिनकी कोशिश होती है कि हर काम वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हर काम वो खुद करें। टीचर्स कहते हैं फॉर एग्जांपल बोर्ड मार्कर ले आओ, चौक ले आओ, तो वो एक ही बच्चा होगा जो बार बार उठ कर भाग कर कभी इधर जाएगा और कभी उधर जाएगा, वो प्रो एक्टिव होते हैं। फोर्थ पॉइंट है इनिशिएटिव या फिर गिल्ट। ये 3 साल की उम्र से लेकर 6 साल तक की उम्र का अरसा है जिसमें बच्चे कुछ काम खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से, जो उन्होंने सीखे नहीं है, ना ही अपने बड़ों को वो काम करते हुए देखा है, बच्चे वो काम करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे कामों में या तो उनको चोट भी लग सकती है, या फिर वो कुछ ऐसा काम होगा कि जब बच्चे करेंगे तो वालिदैन खुश होंगे कि हमारे बच्चे ने आज कोई नया एक्शन किया है, कोई नई बात की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा 3 से 6 साल की उम्र के दरमियान गाली दे देता है, ठीक है, जो वालिदैन ने नहीं दी या फिर वालिदैन ने दी और बच्चे ने वो सीख लिया, तो वालिदैन इस पर हैरान होंगे, ठीक है, परेशान होंगे। इसके मुकाबले अगर 3 साल की उम्र में एक बच्चा पहला कलमा सुनाना शुरू कर दे तो वालिदैन खुश होंगे, ठीक है। तो ये है इनिशिएटिव, यानी कोई बच्चा कोई नया काम करता है। और आखिरी पॉइंट है इसके साथ गिल्ट, यानी जो नया काम बच्चा करता है या तो उसका फ़ायदा होगा या फिर उस पर गिल्टी वो फील करेगा, शर्मसार होगा, यानी ख़तावार होगा, यानी ऐसा काम कर लेगा कि जो कि रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक ठीक नहीं होगा, अखलाकियात के मुताबिक ठीक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन सोशल डेवलपमेंट थीरीज एंड एरिक एरिक्सन्स 8 स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या है और एरिक्सन की 8 स्टेजेस बयान करें। एबिलिटी टू फॉर्म पॉजिटिव एंड हेल्थी रिलेशनशिप्स विद अदर्स, दूसरों के साथ मुस्बत ताल्लुकात कायम कर लेने का नाम सोशल डेवलपमेंट है। अब इसके बारे में जो थीरीज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं। सबसे पहली थीरी है बॉल्बीज अटैचमेंट थीरी। बिकॉज ऑफ अटैचमेंट चिल्ड्रन सोशल स्किल्स डेवलप। बॉल्बीज कहते हैं कि बच्चे की जो जहनी अटैचमेंट होती है, इमोशनल अटैचमेंट होती है, वो इस बात पर उसको मजबूर कर देती है कि वो दूसरों के साथ खेले कूदे, उठे बैठे और उनके साथ बातचीत करे। दूसरा पॉइंट है एन वर्ड्स इमोशनल अटैचमेंट। एन वर्ड्स कहते हैं टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड वर्क फॉर ए चाइल्ड्स इमोशनल डेवलपमेंट। इसका कहना है कि बच्चों के जो वालिदैन हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको चाहिए कि बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करें। केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस, गुडनेस, बैडनेस, ये सारी बातें पेरेंट्स और टीचर्स बताएं ताकि बच्चों को पता चले। वाइगोट्स्की कहते हैं चिल्ड्रन लर्न इन अ सिस्टमैटिक वे थ्रू डायलॉग्स स्कैफोल्डिंग। वाइगोट्स्की के मुताबिक बच्चे डायलॉग्स की मदद से सीखते हैं, चाहे वो डायलॉग अपने हम उम्र लोगों के साथ करें, अपने टीचर के साथ करें, पेरेंट्स के साथ करें, या किसी भी और अपनी उम्र से बड़े बंदे के साथ करें। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, आप उसको कोई क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए और कोई हिंट नहीं देते, ठीक है, लेकिन जब आप उसको हिंट देंगे साथ साथ, तो ये स्कैफोल्डिंग होगी। बच्चे को क्वेश्चन देना, क्वेश्चन का सोल्यूशन लेने के लिए बच्चे को साथ साथ हिंट भी देते रहना, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। एरिक्सन के 8 स्टेजेस हैं। पहला था ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, दूसरा ऑटोनॉमी, देन है इनिशिएटिव, गिल्ट, इंडस्ट्री, इन्फीरियरिटी। यहाँ तक एक्सप्लेन कर चुके थे हम। 5वां पॉइंट है अर्ली चाइल्डहुड, 6वां पॉइंट है फॉर्मल एजुकेशन, 7वां पॉइंट है फॉलो रूल्स और 8वां पॉइंट है विजडम। ये कुछ मुश्किल नहीं है, आप इजीली इनको खुद से एलिब्रेट कर सकते। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट एंड आल्सो हाईलाइट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, इसके स्टेजेस बयान करें और बच्चों की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बयान करें। सबसे पहले जानते हैं फिजिकल डेवलपमेंट क्या है। फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ इन बॉडी साइज, मसल फैट एंड स्केलेटन। जिस्मानी ढांचे में जो तब्दीली आती है, साइज में, मसल्स में जो तब्दीली आती है, उसको फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। अब इनके स्टेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेज है प्री नेटल, बिफोर बर्थ चेंजेस इन बॉडी ऑफ ए चाइल्ड। पैदाइश से पहले एक बच्चे की जिसामत में जो तब्दीली आती है उसको कहते हैं प्री नेटल चेंजेस। दूसरा पॉइंट है इन्फेंसी या फिर चाइल्डहुड, फ्रॉम बर्थ टू 2 years एज। पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र तक बच्चे की जिसामत में जो तब्दीली आती है उस दौरानी को कहा जाता है इन्फेंसी या फिर चाइल्डहुड। थर्ड पॉइंट है अर्ली चाइल्डहुड, फ्रॉम ईयर 2 to 6। 2 साल से लेकर 6 साल की उम्र तक के अरसे में बच्चे की जिसामत में जो तब्दीली आती है वो थर्ड स्टेज है, यानी अर्ली चाइल्डहुड। चौथा स्टेज है मिडिल चाइल्डहुड। 6 से लेकर 11 साल की उम्र तक बच्चे की जिस्मानी हालत में जो तब्दीली आती है उसको
مڈل چائلڈہڈ کہتے ہیں، یعنی یہ چوتھا سٹیج کہلاتا ہے۔ اور پانچواں اور آخری سٹیج ہے ایڈولیسنس، فرام ایج 11 to 18، 11 سال سے لے کر 18 سال کی عمر تک بچے کی جسامت میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس سٹیج کو کہا جاتا ہے ایڈولیسنس ایج۔ فزیکل کریکٹرسٹکس آف لرنرز، سیکھنے والوں کی جسمانی خصوصیات کیا کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات نیڈ ٹو موو، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے جب وہ تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے 1، 1.5 یا 2 سال کا، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چلے پھرے، ٹھیک ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، تو یہ ایک کریکٹرسٹک ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے آئی ہینڈ کوآرڈینیشن، بچہ یا انسان جو بھی چیز دیکھتا ہے اگر تو وہ اٹریکٹیو ہو، انٹرسٹ پیدا کر دے بندے میں، تو انسان چاہتا ہے کہ میں اس کو چھو لوں، تو یہ دوسری خوبی ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے امپروو باڈی کوآرڈینیشن، جو انسان بڑھتا جاتا ہے اس کے ہاتھوں، دماغ، آنکھوں کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم بال کو ہوا میں اچھالتے ہیں اور پھر اس کو جب کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے دماغ تک پیغام پہنچتا ہے اب تو بال نیچے آ رہا ہے، تو ہم ہاتھ آگے کر لیتے ہیں اور بال کو پکڑ لیتے ہیں، تو یہ ہے امپروو باڈی کوآرڈینیشن۔ چوتھا پوائنٹ ہے پریسیپچول ایبلٹی، پانچواں ہے پریکٹس اور چھٹا ہے ری انفورسمنٹ۔ تو اس طرح سے ہمارے 9 کوسچنز کمپلیٹ ہوئے اور اس پوری بک کا ریویو ہو گیا۔ یہ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں اور امید ہے کہ پیپر بھی انہی کوسچنز میں سے آئے گا۔ اس طرح ہماری بک 8610 کا ریویو کمپلیٹ ہوا، امپورٹنٹ کوسچنز بھی ہم نے پڑھ لیے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو عام سادہ فہم انداز میں یہ کوسچن سمجھائے جائیں، جو ڈیفیکلٹ ٹرمز ہیں وہ بھی سمجھائی جائیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ پوری بک کو ہم کور کر لیں۔ اگر آپ کو میری کوشش پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جتنے بھی کورسز ہیں وہ سارے اور دیگر یونیورسٹی کے کورسز بھی آسان اور عام فہم انداز میں ایکسپلین کر کے یہاں پر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ سو اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ ٹل نیکسٹ ویڈیو۔